السلام علیکم۔ آج شام کو آفس سے گھر آتے ہوئے راستے میں مجھے ایک بہت مزے کا واقعہ یاد آیا۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ آج اسلام آباد میں بہت شدید طوفانی بارش تھی، اور جس کی وجہ سے اسلام آباد کے لوگوں نے بہت زیادہ سفر کیا ٹریفک کنجکشن کی وجہ سے، اور گھنٹوں گھنٹوں جو ہے نا ٹریفک جیم تھی، اور کافی زگ زیگ میں اور پانی کی وجہ سے لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے نا تکلیف کا سامنا کیا۔ اب میں بھی آفس سے جب گھر آ رہا تھا تو سیم یہی سچویشن تھی۔ اس کے اوپر ہم ویڈیو میں آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ اس کرب اور زد و کوب کی حالت میں جب آفس سے گھر کی طرف آ رہے تھے تو مجھے ایک بہت مزے کا واقعہ یاد آیا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، آپ لوگ بھی اس کو انجوائے کریں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور شیئر کریں۔ دوستو، آپ سب جانتے ہیں نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان اوان یہ مغربی پاکستان کے گورنر تھے۔ ان کی ایک خاص عادت یہ تھی کہ وہ روزانہ کھلی کچہری لگاتے تھے اور عوام کے مسائل سنتے اور موقع پر احکامات بھی جاری کر دیتے۔ ان کا بڑا نام تھا، بڑا روب تھا، اور ان کی بہت بہتر قسم کی کمانڈ سننے میں آئی ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ امریکی کانگریس کے اراکین ملاقات کے لیے وہاں پر آئے، اور لیکن نواب صاحب اس وقت اپنی روایت پر قائم رہے اور کچہری جو ہے نا وہ ملتوی نہیں کی۔ لوگ مسائل لے کر آتے تھے اور نواب صاحب ہلکے احکامات دیتے، اور آخر میں ایک جملہ ضرور بولتے تھے۔ وہ جملہ بڑا کمال کا تھا۔ وہ جو بھی بندہ اپنا مسئلہ بیان کرتا تو وہ اس کو آخر میں کہتے اللہ کرے سی، یعنی اللہ کرے گا۔ اچھا، اب کچہری ختم ہوئی تو ایک امریکی رکن نے سوال کیا کہ نواب صاحب، یہ بیوروکریسی ٹیکنوکریسی تو سنی تھی، لیکن یہ اللہ کرے سی کون سا سسٹم ہے؟ تو نواب صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، یہی تو وہ نظام ہے جس پر سارا پاکستان چل رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی پاکستان اللہ کریسی پر ہی چل رہا ہے؟ تو دوستو، جب میں نے مجھے یہ واقعہ کیوں یاد آیا، میں آفس سے نکلا اسلام آباد کی مین F8 مرکز سے، اور تمام شاہراہوں پہ جو اسلام آباد کی مین چارائیں ہیں فل پانی سے جو ہے نا بالکل فلڈڈ تھی۔ وہ تمام برج کے نیچے پانی، اور انڈر پاس کے نیچے بھی۔ تو میں اپنے گھر نارملی 15 سے 20 منٹ کی ڈرائیو میں گھر پہنچ جاتا ہوں۔ 1 گھنٹہ 40 منٹ لگا، اور 3 سیکٹر کے اندر گھوم گھوم کے پوری، مطلب ہم کوشش کر رہے تھے کہ یہاں سے نکل جائیں گے تو آگے ٹریفک جام، پھر اس کے اندر سے رائٹ ٹرن کرے، ادھر سے یو ٹرن لے لو، اس طرف چلے جائیں، رائٹ پہ چلے جائیں، لیفٹ پہ چلے جائیں، یعنی 3 اسلام آباد کے مین سیکٹرز کے اندر جس سائڈ پہ ہم جاتے تھے نا تو آگے ٹریفک کنجکشن ملتی تھی اور بالکل پیک۔ چلے مان لیتے ہیں کہ مین جگہ کے اوپر، مین ہائی وے کے اوپر ٹریفک جیم ہو جاتی ہے بارش کی وجہ سے، پلوں کے نیچے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، موٹر بائکس والے دوسرے لوگ جو ہے نا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ مین 9th ایونیو 7th ایونیو جتنی بھی مین چرائیں ہیں اس کے اوپر اتنا پانی تھا کہ آپ کی سوچ ہے۔ میرے گھر تک پہنچتے ہوئے 3 سیکٹرز میں سے کراس کر کے جانا پڑتا ہے۔ میں نے ان سیکٹر کے اندرونہ کوئی راستہ نہیں چھوڑا جس میں گھوم گھما کے میں نہ گیا ہوں کہ مجھے کلیئر مل جائے، ایک بھی کلیئر نہیں ملا۔ اب اس میری طرح کئی لوگ، چونکہ چھٹی کا ٹائم تھا اس وقت، زیادہ تر بچے بھی گھر جا رہے ہوتے ہیں، اور جتنے امپلائیز ہیں وہ زیادہ تر اسلام آباد سے نکل رہے ہوتے ہیں پنڈی کی سائڈ پہ، بنی گالا یا ٹیکسلا واک اینڈ، یعنی جو بھی اسلام آباد سے ایگزٹ کرتے ہیں۔ گھنٹوں گھنٹوں ٹریفک کنجنکشن کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ ذلیل ہوئے۔ اب اس سارے کرب میں جب آپ آگے جا رہے ہیں اور آگے سے پھر یو ٹرن لیں اور پھر واپس مڑیں تو بندہ ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے اور سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس موقع کے اوپر نا عجیب سوال دماغ میں اٹھتے ہیں اس کرب کے اندر، اس ٹینشن میں، یار اگر یہ کوئی رورل علاقہ نہیں ہے، یہ کوئی فلڈڈ ایریا نہیں ہے، یہ کوئی پہاڑی علاقہ نہیں ہے، یہ کیپٹل آف پاکستان ہے، اسلام آباد ہے، اس کی مین شاہراہیں ہیں، مین ایگزیکٹو سیکٹرز ہیں، اس کے اندر اگر یہ حالت ہے تو باقی علاقوں میں کیا حالت ہوگی؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کسی بھی ایگزیکٹو سیکٹر میں روڈ پہ 1 گھنٹہ بارش ہوئی تو فلڈ،
کوئی ڈرین سسٹم نہیں، کوئی سیوریج سسٹم نہیں کہ کوئی پانی نکل جائے، روڈ کے درمیان میں کھڑا ہے۔ یہ ساری بڑے عجیب سے سوالات ذہن میں اٹھ رہے تھے نا کہ ہماری اتنی پور مینجمنٹ ہے، اتنی پور مینجمنٹ ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ اور پھر یہ واقعہ مجھے کیوں یاد آیا، ہم نا اپنی تمام ناکامیاں کے لیے ایک ایسے ٹرمنالوجی نکال لیتے ہیں، او جی یہ تو اللہ کا عذاب آ گیا، پھر وہ کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، اور پتہ نہیں کون سا برسٹ آ گیا۔ اپنی ناکامیوں کو، جو ہماری انتظامی ناکامیاں ہیں، جو ہماری مینجمنٹ کی ویکنیسز ہیں نا، اس کے لیے، اس کو کور کرنے کے لیے ایسی ٹرمنالوجی نکالتے ہیں۔ وہ یار اتنا اچانک اسلام آباد میں کلاؤڈ برسٹ ہوا، اور بھائی کلاؤڈ برسٹ ہوا ابھی تو گھنٹہ بارش ہوئی، تو گھنٹہ میں ایف سے لے کر آپ کے پورے گرد و نواح میں، اسلام آباد میں روڈوں پہ پانی پانی کھڑا ہو گیا، کسی ایک جگہ سے ڈرین نہیں ہو رہا تھا۔ لوگوں نے پھر جس انداز میں اس پرابلم کو فیس کیا اور گھنٹوں بعد وہ گھروں کو پہنچے، تو مجھے بھی راستے میں نا ملک صاحب کی بات بڑی اچھی لگی کہ انہوں نے ٹھیک کہا تھا، اللہ کرے سے ہم نے یہ اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے، ہم نے خود کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہ نظام ایک ایسا نظام اس ملک میں ہے کہ وہ گورا بھی حیران ہو گیا۔ یار دنیا میں ہم نے یہ بیوروکریسی بھی سنی ہے، یہ ٹیکنوکریسی بھی سنی ہے، کہ گورنر صاحب جو اللہ کرے سی ہر بات پہ کر رہے ہیں، یہ کون سا نظام ہے؟ یہ وہی نظام ہے جو آج کل ہم فیس کر رہے ہیں، یعنی ہر کام، ہر غلطی، ہر ناکامی ہم اللہ پہ ڈال دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، نو ڈاؤٹ کہ اللہ کی طاقت کے سامنے دنیا کی کوئی چیز کھڑی نہیں ہو سکتی، کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کا عذاب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی دنیا کی چیز کھڑی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بٹ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو بنایا، اس دنیا کے سسٹم کو چلانے کے لیے اسٹیبلش ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اسباب پیدا کیے کہ آپ اپنی زندگی کو سکون سے گزارنے کے لیے، اپنی لائف کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے آپ ان اسباب کو استعمال کریں۔ اسباب جو ہے نا ایک سنت ہے، تو اسباب کو استعمال کرنے کے باوجود بھی اگر تکلیف آتی ہے تو پھر وہ اللہ کا عذاب کہلاتا ہے۔ لیکن اگر آپ 2 کلومیٹر چلیں اور وہ بھی نہ چل سکیں، وہ بھی دارالخلافہ کے اندر جہاں تمام تر وسائل موجود ہیں، کیپیٹل ہے، اور وہاں یہ حالت ہے کہ اگر آدھا گھنٹہ بارش ہو جائے تو آپ کا پورا شہر چوک ہو جاتا ہے، تو پھر یہ اللہ کا عذاب نہیں، یہ ہماری ناکامی ہے۔ دیکھیں، اسباب کو یوز کرنا، اسباب پہ یقین کرنا، یہ بھی سنت ہے، اس کو بھی ہم اللہ کرے سی پہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو بڑی مشکل سے، خاص کر جو لوگ ہیں اسلام آباد میں، انہوں نے آج سفر کیا، بارش کی وجہ سے خطرناک بارش تھی، طوفانی بارش تھی۔ اللہ پاک جو ہے نا سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہ مجھے پھر واقعہ یاد آیا، میں نے کہا چلیں آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لوں۔ تو دوستو، اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی پاکستان اللہ کا ریسی پر چل رہا ہے؟ یہ جملہ اپنی اصل میں طنز بھی ہے اور تلخ حقیقت بھی، کیونکہ ہمارے یہاں ادارے کمزور ہیں، منصوبہ بندی ہماری ہوتی نہیں ہے، پالیسیوں میں کوئی تسلسل ہوتا نہیں ہے، حکمران ہر ناکامی کو اللہ کے حوالے کر کے بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ آج کے حالات دیکھیں، آپ معیشت کی تباہی دیکھیں، آپ بجلی کے بحران دیکھیں، غربت کے طوفان دیکھیں، مہنگائی کے عذاب دیکھیں، اور اس وقت جو فلڈ میں جو بد نظمی کی حالت دیکھیں، تو یہی الفاظ ہیں کہ اللہ کرے سی۔ لیکن دوستو، یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے اور اپنی کوتاہیوں کو اللہ کے کھاتے میں ڈالنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ نواب آف کالا باغ نے یہ لفظ شاید ایک ثقافتی انداز میں تو کہا ہوگا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم نے بیوروکریسی کو، میرٹ کو اور قانون کی جگہ اللہ کا ریسی کو اصل نظام بنا لیا۔ ہمارے ہاں نظام بس یہی رہ گیا ہے کہ ہر کام اللہ کا ریسی۔ آخر میں اب ایک سوال ہے کہ کیا ہم واقعی اللہ پر توکل کر رہے ہیں یا اپنی نااہلی کو اللہ کا ریسی کے پردے میں چھپا رہے ہیں؟ یہ فیصلہ اب آپ کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔